Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. My dear students, in this session, we will be discussing the topic Chief Executive. Chief Executive کون ہوتا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز پر عمل درآمد کراتا ہے، اور ایگزیکٹو کے ساتھ جب لفظ چیف لگ جاتا ہے تو چیف جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، یعنی سب سے بڑا ایگزیکٹو. کمپنی میں سب سے بڑا ایگزیکٹو جو ہے اسے چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں. یہ ایک کارپوریٹ آفیسر ہے جو کہ اپر لیول آف مینجمنٹ کے اوپر ہے. اس سے کوئی بھی ہیرارکی میں اوپر نہیں ہوتا. تو چیف ایگزیکٹو از دی پرسن ہو ریئلی ہیڈز اے کمپنی، جو کہ کمپنی کے تمام معاملات کو لک آفٹر کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی، اس کی اور جو دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ کن معاملات پر مشتمل ہیں. آئیے سیکشن 198 پر چلتے ہیں. 198 سیکشنز جو ہے اس کی ہیڈنگ کہتی ہے اپوائنٹمنٹ آف فرسٹ چیف ایگزیکٹو. تو چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ پہلی دفعہ کمپنی میں ہو رہی ہے. دیکھیں کمپنی بنتی ہے، جب کمپنی بنتی ہے تو نیچرلی جب انکارپوریشن کا پروسیس ہو چکا، سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جو ہے مل چکا، تو نیچرلی ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی. سیکشن 198 کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. سب سیکشن 1 کہتے ہیں ایوری کمپنی ادر دین اے کمپنی مینجڈ بائی اے مینیجنگ ایجنٹ shall have a chief executive appointed in the manner provided in this section and section 199. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے سیکشن 198 میں کہ ایسی کمپنیز کہ جن میں مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان میں چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتے، لیکن ایسی کمپنیز جن میں مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ نہیں ہو سکتے وہاں پہ چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ انیویٹیبل ہوتی ہے. اور کیسے اپوائنٹ ہونا ہے، آئیے سب سیکشن 2 کو دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. دا ڈائریکٹرز آف ایوری کمپنی شیل ایز فرام دا ڈیٹ فرام وچ اٹ کمنسز بزنس اور ایز فرام اے ڈیٹ not later than the 15th day after the date of its incorporation, whichever is earlier, appoint any individual to be the chief executive of the company. Subsection 2 جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈائریکٹرز کے اوپر ڈال رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو ڈائریکٹرز ہیں جب کمپنی بن جائے گی تو اگر کمپنی بزنس شروع کر لیتی ہے فورن، کمپنی انکارپوریشن کے بعد اگر فورن بزنس شروع کر لیتی ہے تو فورن اس کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اور اگر کمپنی انکارپوریٹ ہو چکی ہے اور بزنس سٹارٹ نہیں ہوا تو کہا جا رہا ہے کہ ود ان 14 days آف انکارپوریشن چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو 2 پوائنٹس بتائے. ایک تو یہ کہ کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی اور بزنس فورن سٹارٹ ہو گیا تو فورن چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کر لیں، اور اگر بزنس سٹارٹ نہیں ہوا تو انکارپوریشن کے 40 days کے اندر آپ نے چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کرنا ہے. یہ دونوں جو پوائنٹس بتائیں ان میں سے جو ارلیئر ہیں اس ڈیٹ کے اوپر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اپوائنٹ ہوگا. سب سیکشن 3 دا چیف ایگزیکٹو appointed as aforesaid shall, unless he earlier resigns or otherwise ceases to hold office up to the first annual general meeting of the company, or if a shorter period is fixed by the directors at the time of his appointment of such period. کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو فرسٹ چیف ایگزیکٹو آف کمپنی ہے جب اپوائنٹ ہوگا تو اس کی
ٹینیور آف آفس کتنی ہوگی. تو یہاں پر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلی اینوئل جنرل میٹنگ آف کمپنی تک ہولڈ آفس کو کرے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی کہ اگر ڈائریکٹرز نے شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے اس کی اپوائنٹمنٹ کی ہے تو پھر وہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے اپوائنٹڈ کنسیڈر کیا جائے گا. سیکشن 199 اٹ ڈیلز ود اپوائنٹمنٹ آف سبسیکوینٹ چیف ایگزیکٹو. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ایک ہائیسٹ کارپوریٹ آفیسر ہے اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف مینجمنٹ آف کمپنی کے اوپر اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے. تو پہلا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ڈائریکٹرز اپوائنٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو ٹینیور آف آفس ہے وہ فرسٹ اینوئل جنرل میٹنگ تک ہے، یا اگر کوئی شارٹر پیریڈ ڈائریکٹرز نے فکس کیا ہے تو پھر اس کا ٹینیور آف آفس اس شارٹر پیریڈ کے لیے ہے. اب نیچرلی اگر پہلا چیف ایگزیکٹو ہے تو اسے ریٹائر ہونا ہے اینوئل جنرل میٹنگ پر یا شارٹر پیریڈ آف ٹائم جو ڈائریکٹر نے فکس کیا ہے اس کی ایکسپائری پر. تو بعد میں جو بات آئے گی وہ یہ ہوگی کہ سبسیکوینٹ چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی. اب سبسیکوینٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلا چلا گیا اس کے بعد آپ نے جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو لے کے آنا ہے. تو 199 سیکشن جو ہے دیٹ ڈیلز ود دی اپوائنٹمنٹ آف سبسیکوینٹ چیف ایگزیکٹو. سب سیکشن 1 within 14 days from the date of election of directors under section 178 or the office of the chief executive falling vacant, as the case may be, the directors of a company shall appoint any person, including an elected director, to be the chief executive, but such appointment shall not be for a period exceeding 3 years from the date of appointment. یہاں اس سب سیکشن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب ڈائریکٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو وہ الیکٹ ہونے کے 14 ڈیز کے اندر چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کریں گے. یہ جو چیف ایگزیکٹو ہے یہ ایک الیکٹڈ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے آفس کو ہولڈ کر رہا ہے اور وہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنز آفس کو ویکیٹ کر گیا ہے یا وہ ان ایلیجیبل ہو گیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ویکیٹ آفس کرنے کے 14 ڈیز کے اندر ڈائریکٹرز کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نیا چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو اپوائنٹ کریں. سب سیکشن 2 آف سیکشن 199 ہمیں بتاتا ہے کہ آن دا ایکسپائری آف ہز ٹرم آف آفس انڈر سیکشن 198 اور سب سیکشن 1 a chief executive shall be eligible for re-appointment. 3 سال کے لیے سبسیکوینٹ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اپوائنٹڈ ہے. اس کا ٹینیور آف آفس جو ہے وہ 3 سال ہے اور جب یہ 3 سال کی مدت پوری ہوگی تو وہ چیف ایگزیکٹو دوبارہ ایلیجیبل ہے ری اپوائنٹمنٹ کے لیے. سب سیکشن 3 کی طرف چلتے ہیں. دا چیف ایگزیکٹو ریٹائرنگ انڈر سیکشن 198 اور دس سیکشن shall continue to perform his functions until his successor is appointed, unless non-appointment of his successor is due to any fault on his part or his office is expressly terminated. یہاں پر بڑی فنکشنل بات جو ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے اس کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال کا پورا ہو چکا تو آٹومیٹکلی ہی اسٹینڈز ریٹائرڈ. لیکن کہا جا رہا ہے
کہ وہ ریٹائرڈ تو ہو گیا ہے بٹ ہی ول کیپ آن فنکشننگ ایز چیف ایگزیکٹو، کہ جب تک کہ نہیں نیا چیف ایگزیکٹو اس کی جگہ پر اسٹیپ ان آفس میں ہو جاتا. یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ایک کارپوریٹ آفیسر آف دا ہائر لیول آف مینجمنٹ، وہ کمپنی کے افیئرس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کا رول بڑا پیوٹل ہے کمپنی میں، تمام ڈیسیژنز اس نے کرنے ہیں اور تمام لوگوں کو ڈیلیگیشن آف پاورز اس نے کرنی ہے، تو اس کا آفس ویکنٹ نہیں رکھا جا سکتا. تو یہاں پہ فنکشنلی اسپیکنگ، پریگمیٹکلی اسپیکنگ، پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جانے والا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس وقت تک سروسز دیتا رہے گا جب تک اس کی جگہ پر نیا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ آفس میں اسٹیپ ان نہیں ہو جاتا. ساتھ ہی ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ ڈیلے سکسیسر چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ میں اگر جو ریٹائرنگ چیف ایگزیکٹو ہے اس کی وجہ سے ہے تو کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ کسی صورت میں بھی اس آفس میں ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں رہے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کسی چیف ایگزیکٹو کو ایکسپریسلی ٹرمینیٹ کیا ہے، اب لفظ پر آپ غور کیجئے، ایکسپریسلی ٹرمینیٹڈ، ایکسپریسلی سے مراد ہے کہ ان ریٹن ورڈز ایکسپلسٹلی by imposing an allegation, by focusing on some charge, by proving some illegality on the part of the chief executive. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا ایکسپریسلی ٹرمینیٹڈ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ ٹرمینیشن کے بعد وہ بالکل اس آفس میں نہیں رہے گا، ایون دو کہ کوئی آفیسر، کوئی چیف ایگزیکٹو ابھی تک اس جگہ پر اپوائنٹڈ ہوا نہیں ہے. سیکشن 200. دس سیکشن از اباؤٹ دا ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو اینڈ فلنگ اپ آف کیجول ویکینسی آف چیف ایگزیکٹو. یہاں پر اس سیکشن کی ہیڈنگ میں ایک لفظ آ رہا ہے ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بھی ٹرم ہے، جو بھی کوئی ایکسپریشن ہے، اس کو ان ڈیپتھ سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں پہ جو فریزیولوجی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو. یہ ٹرمز کا جو لفظ ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دا کنڈیشن دیٹ پیپل آفر، ڈیمانڈ اینڈ ایکسپٹ at the time of making an agreement is known as terms. تو ٹرمز کیا ہوئی کہ جس وقت لوگ ایگریمنٹ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو جو باتیں وہ آفر کرتے ہیں، جو باتیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو باتیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ اس ایگریمنٹ کی ٹرمز کہلاتی ہیں. تو نیچرلی آپ دیکھیں کہ چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو اس کے ساتھ بھی تو کوئی ٹرمز جو ہیں وہ طے ہونی ہے نا. اس کی بھی آفرز ہوں گی، اس کی بھی ایکسپٹنس ہوں گی، ڈیمانڈز ہوں گی، کمپنی کی بھی آفرز ہوں گی، کمپنی کی ایکسپٹنس ہوں گی، ڈیمانڈز ہوں گی. تو یہ جو سیکشن 200 ہے دیٹ ڈیلز ود دا ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو اینڈ فلنگ اپ آف کیجول ویکینسی آف چیف ایگزیکٹو. لیٹس پروسیڈ آن اینڈ وی ریڈ سب سیکشن 1. دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز of appointment of a chief executive shall be determined by the directors of the company in general meeting in accordance with the provisions in the company's articles. یہاں پہ جو ڈومیننس دی گئی وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو دی گئی. ایز یو نو آرٹیکلز آف ایسوسیشن آر بائی لاز، اور جو بائی لاز ہیں وہ ماڈس اپرینڈائی دے دیتے ہیں، وہ ایک پروسیجرل فریم ورک دے دیتے ہیں کہ آپ نے کن اصولوں کے تابع رہ کے کوئی خاص کام جو ہے کرنا ہے. تو یہاں پہ جو کوشچن ہے دیٹ از ٹو ڈیسائڈ ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو
تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈائریکٹرز کو یہ پاورز دی گئی کہ وہ ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو کو سیٹل ڈاؤن کر لیں. اور ڈائریکٹرز جو ہے جب یہ ایکٹیویٹی کریں گے, جب اس ایکسرسائز میں جائیں گے تو وہ تابع رہیں گے, وہ تحت رہیں گے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے. سب سیکشن 2, دا چیف ایگزیکٹو شیل, if he is not already a director of the company, be deemed to be its director and be entitled to all the rights and privileges and subject to all the liabilities of that office. بڑی خوبصورت بات کہہ رہی ہیں, بڑی زبردست بات ہے, بڑی شاندار بات. کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف ایگزیکٹو ہے ایک اور وہ آلریڈی ڈائریکٹر آف کمپنی نہیں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس وہ تمام سارے رائٹس, پریولیجز ہوں گے جو کہ ایک ڈائریکٹر آف کمپنی کے پاس ہوتے ہیں. اب جب آپ رائٹس اینڈ پریولیجز دے رہے ہیں ڈائریکٹرز والے اس چیف ایگزیکٹو کو کہ جو اوریجنلی ڈائریکٹر نہیں ہے, تو نیچرلی کورسپونڈنگ جو ڈیوٹیز ہیں اور لائبلٹیز جو ایک ڈائریکٹر کی ہوتی ہیں وہ بھی اس کی لائبلٹیز اور ڈیوٹیز کنسیڈر ہوں گی. یہاں پر ایک لفظ کا استعمال ہوا, پریولیج. یہ پریولیج کیا ہوتی ہے؟ A special right which is available to someone but not available to others. تو یہاں پہ جو پریولیجز کی بات کی ہے وہ تمام پریولیجز جو ہیں اس چیف ایگزیکٹو کو جو کہ اوریجنلی ڈائریکٹر نہیں ہے وہ اویلیبل ہوں گی جو کہ دوسرے ڈائریکٹرز کو اویلیبل ہیں. سیکشن 201, ریسٹرکشن آن اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو. دیکھتے ہیں کیا قدغن لگائی ہے اپوائنٹمنٹ آف چیف ایگزیکٹو کے اوپر. نو پرسن ہو از ان ایلیجیبل ٹو بیکم اے ڈائریکٹر آف اے کمپنی انڈر سیکشن 187 shall be appointed or continue as the chief executive of any company. یہاں پر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ریفرنس جو دیا گیا ہے وہ سیکشن 187 کی طرف دیا گیا ہے, اور اگر آپ ریکال کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ 187 سیکشن جو ہے دیٹ ڈیلز ود دی انیلیجیبلٹی آف سرٹن پرسنس ٹو بیکم ڈائریکٹر, جس میں مائنر کے متعلق بات تھی, جس میں انساؤنڈ مائنڈ پرسن کے متعلق بات تھی, جس میں انسالوینٹ کے متعلق بات تھی, جس میں بینکرپٹ شخص کے بارے میں بات تھی, اور بہت سارے دوسرے انیلیجیبل پرسنز ہیں ان کے بارے میں بات تھی. تو یہاں پر سیکشن 201 میں کہہ دیا گیا کہ وہ تمام لوگ جو انیلیجیبل ٹو بیکم ڈائریکٹرز ہیں وہ چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتے. سیکشن 202 پر آتے ہیں, ریموول آف چیف ایگزیکٹو. ریموول سے مراد ہے کسی کو عہدے سے ہٹا دینا. نیچرلی کمپنی ہے, کمپنی کی لائف ہے, اور لائف جو ہے یہ ایونٹس کا مجموعہ ہے, اور کمپنی کی لائف میں اپوائنٹمنٹس آف چیف ایگزیکٹو اگر ہو سکتی ہیں تو نیچرلی ان کی ریموول بھی ہو سکتی ہے. دیئرفور یہاں پہ سیکشن 202 جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں ریموول آف چیف ایگزیکٹو کے متعلق لا کیا کہتا ہے. دی ڈائریکٹرز آف اے کمپنی بائی ریزولوشن پاسڈ بائی ناٹ less than 3/4 of the total number of directors for the time being, or the company by a special resolution may remove a chief executive before the expiration of his term of office, notwithstanding anything contained in the articles or in any agreement between the company and such chief executive. یہاں پر جو ریموول کی پاورز ہیں وہ ایک تو کمپنی کے پاس ہیں, دوسری ڈائریکٹرز کے پاس. اگر ڈائریکٹرز ہیں اور ان کے 3/4 ریزولوشن لے آتے ہیں کہ اس چیف ایگزیکٹو کو ہٹانا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہٹا دیا جائے گا. اور ڈائریکٹرز نہیں ہے, کمپنی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں اگر اسپیشل ریزولوشن پاس ہو جائے کہ اس چیف ایگزیکٹو کو ریموو کرنا ہے تو وہ چیف ایگزیکٹو ریموو
ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پر ساتھ ہی ایک بات لکھی ہے, not withstanding anything contained in the articles or in any agreement between the company and such chief executive. کہہ رہے ہیں notwithstanding anything contained in the articles or in any agreement between the company and the chief executive. اس کا مطلب یہ ہے کہ without taking into consideration whatever is written in articles, whatever is mentioned in a contract between the company and the chief executive, یہ جو ڈائریکٹرز کی پاور ٹو ریموو چیف ایگزیکٹو ہے اور کمپنی کی پاور کہ میٹنگ کے ذریعے وہ ریزولوشن لا کے چیف ایگزیکٹو کو ریموو کر سکتی ہے, وہ بدرجہ اتم موجود رہیں گی, اور آرٹیکلز میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی فائنلی پاور ٹو ریموو لائز ود دا ڈائریکٹر اینڈ دا کمپنی. سیکشن 203, چیف ایگزیکٹو not to engage in business competing with companies' business. یہ conflict of interest کو ڈیل کر رہا ہے سیکشن. سیکشن 203 کہتا کہ چیف ایگزیکٹو کوئی ایسا کمپیٹنگ بزنس نہیں کرے گا جو کہ اس کمپنی کے بزنس کے ساتھ کمپیٹ کرے جس کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے. یہ سیکشن کیا کہتا ہے, آئیے اس سب سیکشن 1 کو دیکھتے. A chief executive of a public company shall not directly or indirectly engage in any business which is of the same nature as and directly competes with the business carried on by the company of which he is the chief executive or by a subsidiary of such company. پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کہ ایک چیف ایگزیکٹو کوئی کمپیٹنگ بزنس ود دا بزنس آف دا کمپنی آف وچ ہی از چیف ایگزیکٹو نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے لائبلٹیز امپوز ہوں گی. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ جو بزنس ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمپیٹنگ نہیں ہونا چاہیے. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمپیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ خود ایک تو نہ کرے ایسا بزنس جو کمپیٹنگ ہو, دوسرا وہ انڈائریکٹلی وہ بزنس نہ کرے. یہاں پہ انڈائریکٹلی سے مراد یہ ہے خود تو پیچھے رہے لیکن فرنٹ پہ کسی اور کو کر دے بزنس کے لیے. فار ایگزامپل اپنے مائنر چلڈرن کے نام سے بزنس کر لے یا اپنے بیٹر ہاف کے نام سے بزنس کر لے. بیٹر ہاف سے مراد یہاں پر اسپاؤس کے ہیں. سب سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں جی. Every person who is appointed as chief executive of a public company shall forthwith on such appointment disclose to the company in writing the nature of such business and his interest therein. اگر کوئی شخص ہے وہ کوئی کمپیٹنگ بزنس کمپنی کے ساتھ کر رہا ہے اور وہ اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ ہو گیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کمپنی کو انفارم کرے جس کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے کہ وہ اس کمپنی کے بزنس سے سملر بزنس جو ہے وہ دوسری کمپنی میں کر رہا ہے. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو ڈسکس سیکشن 204 دیٹ از پینلٹی. پینلٹی کے متعلق میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا. اف سم ون goes to violate a provision of law, then a fine is imposed. تو جب اس کے اوپر فائن امپوز کیا جاتا ہے, اوفینس کیا ہے کہ کانٹروینشن آف لا ہوئی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ پینلٹی امپوز ہوگی. آپ نے سیکشن 198 سے سیکشن 203 تک پڑھا. یہاں پر دیکھیں اگر سیکشن 198 سے 203 کی اگر کوئی وائلیشن ہوتی, if someone goes against these provisions, تو کیا فائن امپوز ہوتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. Whoever contravenes or fails to comply with any of the provisions of section 198 to 203 or is a party to the contravention of the said provisions shall be liable to a fine which may extend to 10,000 rupees and may also be debarred by the authority
which imposes the fine from becoming a director or chief executive of a company for a period not exceeding 3 years. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص سیکشن 198(2) سیکشن 203 کی وائلیشن کرتا یا اس وائلیشن میں کوئی رول ادا کرتا، ابیٹ کرتا ہے کسی کو اس کی وائلیشن میں مدد کرتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو فائن امپوز کیا جا سکتا ہے وہ 10,000 روپے تک ہو سکتا ہے. اور وہ اتھارٹی جو اس کے اوپر فائن امپوز کرے گی وہ اس کو ڈیبار کر سکتی. ڈیبار سے مراد ہے کہ اس کے اوپر قدغن لگائی جا سکتی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے کہ یہ شخص آئندہ آنے والے 3 سالوں میں کسی بھی کمپنی کا نہ تو ڈائریکٹر بن سکتا ہے نہ چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی سیریس پینلٹی جو ہے وہ امپوز کی گئی ہے، اور اس سے نیچرلی ہمیں پتا چلتا ہے سیکشن 198 ٹو سیکشن 203 جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس ود یو دا نیکسٹ سیکشن، دیٹ از سیکشن 204A. ہیڈنگ ہے سرٹن کمپنیز ٹو ہیو سیکرٹریز. سرٹن کا لفظ آ گیا تو اس کا مراد ہے انیومریٹڈ، لسٹڈ، ڈیٹیلڈلی ٹولڈ. کون سی کمپنیز جن کے لیے سیکرٹری جو ہے وہ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ تو بات یہ سیکرٹری وہ شخص ہوتا ہے جو سیکریٹریل پریکٹسز کرتا ہے، جو سیکریٹریل کام کرتا ہے، جو کسی کو کوئی کام کرنے میں اسسٹ کرتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہم ایڈجوٹنٹ بھی کہتے ہیں، نائب. تو سیدھی سی بات ہے، کمپنی جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے لیگل میٹرز ہوتے ہیں، کمپنی کو بہت ساری کمپلائنس کرنا ہوتی. تو دیر فور جو آرڈیننس ہے یہ خود اٹ سیلف پروویژنس دے رہا ہے کہ جناب کچھ کمپنیز ہیں، کچھ لسٹڈ کمپنیز ہیں کہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو سیکرٹری کا رکھنا ضروری ہے. A listed company shall have a whole time secretary and a single member company shall have a secretary possessing such qualifications as may be prescribed. 2 کمپنیز کے متعلق بات ہو رہی کہ جنہوں نے لازمی ہول ٹائم سیکرٹری رکھنا ہے. ایک تو لسٹڈ کمپنیز. لسٹڈ کمپنیز کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جن کی جو سیکورٹیز ہیں ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتی. ان لسٹڈ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہول ٹائم سیکرٹری رکھیں تاکہ لیگل ریکوائرمنٹس جو ہیں کمپنی کی وہ پوری ہو سکیں ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم ایز مینشنڈ ان دا آرڈیننس. کمپلائنس رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ رہ سکے، یہ بیسک جو پرپز ہے سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ کا. اس کے علاوہ جس کمپنی کے لیے سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ کو بہت ضروری قرار دیا گیا ہے وہ ہے سنگل ممبر کمپنی، SMC. آپ کو پتا ہے کہ سنگل ممبر کمپنی جو ہے اس میں 1 مین کمپنی یہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، انہوں نے جو ضروری قرار دیا ہے کہ اس میں بھی سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک. دس ٹاپک از سو ویری امپورٹنٹ کیونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کا رول جو ہے بڑا پیوٹل ہے کمپنی کی لائف میں. نیکسٹ جو ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے رجسٹر آف ڈائریکٹرز اینڈ ادر آفیسرس. ریکارڈنگ کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ کون لوگ آفیسرز ہیں کمپنی کے، کون لوگ چیف ایگزیکٹو رہے ہیں یا ہیں، کون لوگ ڈائریکٹرز تھے یا ہیں، ان کا ایک رجسٹر مینٹین کرنا. رجسٹر ایک ایسی ڈاکومنٹ ہوتی ہے کہ جس میں اندراج کیا جاتا ہے پرٹیکولرز کا، چیزوں کو رجسٹر کیا جاتا ہے یعنی نوٹس کیا جاتا ہے. اور یہ رجسٹریشن کا عمل کیوں ہوتا ہے؟ دا پرپز از ٹو مینٹین ریکارڈ. ریکارڈ مینٹین کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے دیکھیں کہ کمپنی جو ہے نا کہ لیگل فینومینا ہے، یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. بنچ آف ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈٹرمن ہوتی اور امپوز ہوتی رہتی. تو کس وقت میں کون چیف ایگزیکٹو تھا، کون ڈائریکٹر تھا،
کون اس کے آفیسرز تھے, کیونکہ ان کے اوپر رسپانسبلٹیز آتی ہیں, دیئرفور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کرنا جو ہے وہ لاجیکلی بڑا ضروری ہے. دیئرفور یہاں پہ سیکشن 205 جو ہے وہ کہہ رہا ہے رجسٹر آف ڈائریکٹرز, آفیسرز ایٹسٹرا. سب سیکشن 1 میں ریڈ کرتا ہوں. ایوری کمپنی شیل کیپ ایٹ اٹس رجسٹرڈ آفس a register of its directors and officers, including the chief executive, managing agent, secretary, chief accountant, auditor, and legal advisor, containing with respect to each of them such particulars as may be prescribed. ہر کمپنی کے لیے یہ ضروری قرار دیا. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, ایوری کمپنی شیل. اب جب شیل کا لفظ آ جاتا ہے تو یہ مینڈیٹری ہے, یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر شیل کا لفظ لگ گیا تو یہ مینڈیٹری ہے, آپ کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے. یو ہیو ٹو ڈو دس. اس کا مطلب ہے کہ ایوری کمپنی شیل کیپ ایٹ اٹس رجسٹرڈ آفس رجسٹر آف اٹس ڈائریکٹرز اینڈ ادر آفیسرز. دیکھیں, کمپنی کے اوپر مینڈیٹری ہو گیا کہ اپنے رجسٹرڈ آفس میں وہ ایک رجسٹر مینٹین رکھے جس میں وہ بتائے گی کہ چیف ایگزیکٹو کون ہے, ڈائریکٹرز کون تھے, لیگل ایڈوائزر کون, آڈیٹرز کون تھے, اور سارے پرٹیکولرز ان کے متعلق جو ہیں وہ مینٹین کرے گی. یہاں پر اس سب سیکشن میں آخر میں لفظ تھا پریسکرائبڈ. آپ یاد کریں سیکشن 2 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984, اس میں ہم نے جو ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی اس میں لفظ آیا تھا پریسکرائب. تو اس کا مطلب ہے پریسکرائبڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ کون سی ریکوائرمنٹس اس رجسٹر میں لکھنی ہے, کون سے پرٹیکولر اس رجسٹر میں لکھنے ہیں, ان کے متعلق جو گائیڈنس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پریسکرائب کرے گی ان رولز اینڈ ریگولیشنز. سب سیکشن 2, ایوری پرسن referred to in subsection 1 shall within a period of 10 days of his appointment or any change therein, as the case may be, furnish to the company the particulars specified in subsection 1, and within the periods respectively mentioned in this section, the company shall file with the registrar a return in duplicate in the prescribed form containing the particulars specified in the said register, and notification in the prescribed form of any change among the directors, the chief executive, managing agent, chief accountant, secretary, auditor, or legal advisor, or in any of the particulars contained in the register. سب سیکشن 1 میں جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ چیف ایگزیکٹو, ڈائریکٹر, چیف اکاؤنٹنٹ, سیکرٹری, لیگل ایڈوائزر ایٹسٹرا کے پرٹیکولرز جو ہیں وہ رجسٹر میں مینشن کرنا. سب سیکشن 2 کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو یا کہ چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ ہو رہا ہے یا ڈائریکٹر اپوائنٹ ہو رہا ہے یا لیگل ایڈوائزر ہے یا چیف اکاؤنٹنٹ ہے, وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے 10 دن کے اندر اندر اپنے جو پرٹیکولرز ہیں وہ کمپنی کو دے گی, اور کمپنی ان ڈپلیکیٹ اس کی انفارمیشن جو ہے ود ان سرٹن اسپین آف ٹائم رجسٹرار کو دے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے چیف ایگزیکٹو, ڈائریکٹرز اور دوسرے آفیسرز آف دا کمپنی جو ہیں وہ ان کو بھی پرووائڈ کرے گی. سب سیکشن 3, the period within which the said return is to be filed with the registrar shall be a period of 14 days from the date of incorporation of the company, and the period within which the said notification of change is to be sent shall be 14 days from the happening thereof. جب کمپنی بن گئی, انکارپوریٹ ہو جاتی ہے, تو اس وقت جو پرٹیکولر چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹرز اور دوسرے آفیسرز کے متعلق دینا ہے وہ انکارپوریشن کے 14 ڈیز کے اندر دینا ہے. رجسٹرار کو سپلائی کرنا ہی ہے انفارمیشن ود ان 14 ڈیز فرام دا ڈیٹ آف انکارپوریشن, اور اگر بعد میں کبھی کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی ہونے کے 14 ڈیز کے اندر اندر اس تبدیلی کے متعلق رجسٹرار کو انفارم کرنا
ضروری ہے اور یہ ذمہ داری کمپنی کی ہے. سب سیکشن 4, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, the register to be kept under this section shall during business hours subject to such reasonable restrictions as the company may by its articles or in general meeting impose, so that not less than 2 hours in each day be allowed for inspection, be open to the inspection of any member of the company without charge, and of any other person on payment of the prescribed fee or such lesser sum as the company may specify for each inspection. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو رجسٹر مینٹین کیا جا رہا ہے یہ انسپیکشن کے لیے اویلیبل رہے گا کمپنی کے دفتر میں ڈیورنگ بزنس آورس. اور کون لوگ اس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ممبرس انسپیکشن کر سکتے ہیں اور اگر کوئی نان ممبر چاہے تو وہ بھی جو کمپنی نے فیس انسپیکشن کی رکھی ہے وہ پے کر کے اس کو انسپیکٹ کر سکتا ہے, اس کو دیکھ سکتا ہے. سب سیکشن 5 کی طرف بڑھتے ہیں. If any inspection required under this section is refused, or if default is made in complying with subsection 1 or subsection 2 or subsection 3, the company and every officer of the company or other person who is knowingly and willfully in default shall be liable to a fine which may extend to 500 rupees and to a further fine which may extend to 50 rupees for every day after the first during which the default continues. اس سب سیکشن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ رجسٹر جس میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں کمپنی کے, کون لوگ ڈائریکٹرز ہیں کمپنی کے اور دوسرے آفیسرز کون کون سے ہیں, اگر کوئی ممبر اس کی انسپیکشن کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور شخص اس کی انسپیکشن کرنا چاہتا ہے اور کمپنی کے آفیسر اس کو ڈینائی کرتے ہیں نوئنگلی اینڈ ولنگلی, تو کہا جا رہا ہے کہ فائن امپوز ہوگا اور فائن جو ہے وہ 500 روپے تک ہو سکتا ہے, اور اگر ڈیفالٹ کنٹینیو رہے گا تو ہر دن کا جو فائن ہے وہ 50 روپیز ہوگا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ابھی اس سیشن میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کیا ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ رجسٹر آف ڈائریکٹرز اینڈ ادر آفیسرز کو کیا. I hope you have understood the both topics. Now we proceed on to another topic which is of supreme importance in company law. Bar on appointment of managing agents, sole purchase and sales agents, etc. This is our next topic. Managing agent کون ہوتا ہے؟ ایجنٹ اور اس کے ساتھ جو لفظ لگ گیا وہ لگ گیا مینیجنگ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنٹ کو ہم ڈیفائن کر لیں, ایجنٹ کو سمجھ لیں یہ کیا ہوتا ہے. ایجنٹ کون ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایجنٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دوسرے شخص کو کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے کمرشل ڈیلنگز میں ریپرزینٹ کرے. اب فوکس کرنے والی بات یہ ہے کہ ایجنٹ وہ شخص ہے جو کسی دوسرے شخص کو کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے کمرشل ڈیلنگ میں ریپرزینٹ کرے. کمرشل کا جو اینٹونیم بنے گا وہ ڈومیسٹک بنے گا. تو ڈومیسٹک ریلیشن شپ میں اگر کوئی کسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ ایجنٹ نہیں ہے. کمرشل ٹرانزیکشن میں اگر کوئی دوسرے شخص کو تیسرے شخص کے سامنے ریپرزینٹ کرتا ہے تو ہم اسے ایجنٹ کہتے ہیں. اور ایجنٹ جس کے لیے کام کرتا ہے نا جی, اسے پرنسپل کہا جاتا ہے. تو ایجنٹ اور پرنسپل دو لوگ ہوئے اور ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو ایجنسی ریلیشن شپ کہتے ہیں. یہاں پر تھوڑی سی اور کلیرٹی لے لیتے ہیں. دیکھیں, ایک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس کو ماسٹر اینڈ سرونٹ ریلیشن شپ بھی کہا جاتا ہے. ماسٹر اور سرونٹ ریلیشن شپ میں دو پارٹیز ہیں. ایک پارٹی سرونٹ ہے, دوسری
ماسٹر ہے. ماسٹر وہ ہے جس کے لیے سرونٹ کام کر رہا ہے. دیکھیں ایک شخص ہے کسی کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور وہاں پہ نٹس اور بولٹس جو ہیں وہ کس رہا ہے, وہ اس کا سرونٹ ہے. تھیوری آف کنٹرول کو اگر دیکھیں تو اس نے اپنا وقت جو ہے وہ ماسٹر کو دے دیا اور اب وہ اپنی ول سے محروم ہے. اب وہ دوسرے کی ول جو ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے. دیر فور وہ اس کا سرونٹ ہے. ایجنٹ کب بنے گا؟ جب اس کا ماسٹر اسے بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے بھائی جاؤ یہ جو پروڈکٹ تیار ہوئی ہے اس کو فلانی جگہ پہ لے جاؤ, فلاں بندے کے پاس لے جاؤ اور اس کے پاس بیٹھ کے اپنی مرضی سے حالات کو آبزرو کر کے وہاں پر اس کی پرائس کو طے کرو اور اس کو بیچ کر آؤ یا کانٹریکٹ کر کے آؤ. تو آپ دیکھیں وہ تھیوری آف کنٹرول سے آزاد ہوا, تھرڈ پارٹی کے سامنے گیا اور کمرشل ٹرانزیکشن میں اپنے جو مینوفیکچرر ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ناؤ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایجنٹ کہلائے گا. دوسری اور بات جس کے اوپر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ ایجنٹ جو ہوتا ہے نا جی اسے کمیشن دی جاتی ہے, جو سرونٹ ہوتا ہے اسے تنخواہ دی جاتی ہے. بھائی یہ جو کمیشن والی بات ہے یہ آپ چھوڑ دیں, اس ٹیسٹ کو مت اپلائی کیا کریں. صرف یہ ٹیسٹ دیکھیں کہ کیا ایک شخص دوسرے شخص کو کمرشل ٹرانزیکشن میں اپنی فری ول سے ریپرزینٹ کر رہا ہے یا نہیں. یہ ٹیسٹ لگائیں اور ڈکلیئر کر دیا کریں کہ یہ سرونٹ ہے اور یہ ایجنٹ ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ مینیجنگ ایجنٹ کے متعلق بات ہو رہی ہے. یہ مینیجنگ ایجنٹ کس کا ہے؟ یہ کمپنی کا مینیجنگ ایجنٹ ہے. اور مینیجنگ ایجنٹ جو ہے وہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ نارملی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جب کسی کمپنی میں شیئرز کو ہولڈ کرتی ہے اور اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو کے سٹیٹس کے کسی بندے کو مینیجنگ ایجنٹ لگا سکے, تو پھر وہ کمپنی میں اپنی پسند کا بندہ جو ہے وہ مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. تو مینیجنگ ایجنٹ از بیسیکلی ایجنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ, اور مینیجنگ ایجنٹ جس کمپنی میں اپوائنٹ ہوتا ہے اس کمپنی میں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ نہیں ہوتا. تو مینیجنگ ایجنٹ کے متعلق جو ہے وہ بات کرتے ہیں. سیکشن 206 بار آن اپوائنٹمنٹ آف مینیجنگ ایجنٹس, سول پرچیز سیلز ایجنٹس ایٹسٹرا. یہ بار کیا ہوتی کہ ایک ایسی چیز جو دوسری چیز کو ہونے سے روکے. اس کا مطلب ہے جو اپوائنٹمنٹ آف مینیجنگ ایجنٹ ہے اس کے اوپر بار, اپوائنٹمنٹ آف جو پرچیز ایجنٹ ہے, جو سول پرچیز ایجنٹ ہے کمپنی کا, اس کے اوپر بار, اس کے اوپر ریسٹرکشن. اس سب سیکشن 1 کو ہم پڑھتے ہیں. نو کمپنی whether incorporated in Pakistan or outside Pakistan shall appoint any managing agent by whatever name called, that is to say a person, firm or company entitled to the management of the affairs of a company by virtue of an agreement or contract with the company. یہاں پر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کمپنی بھی جو ہے خواہ وہ پاکستان میں بنی ہے یا پاکستان سے باہر بنی ہے, وہ کوئی مینیجنگ ایجنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کرے گی. وہ کسی بھی فرد واحد کو, کسی بھی فرم کو, کسی بھی کمپنی کو بائی ورچو آف دا ایگریمنٹ بھی مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ نہیں کرے گی. یہ اصول بتایا گیا ہے. دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کمپنی خواہ وہ پاکستان میں بنی ہو یا پاکستان سے باہر, وہ کسی بھی شخص کو اپنا مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ نہیں کرے گی. ایون دو کہ اس کمپنی نے کسی انڈیویجول کے ساتھ, کسی فرم کے ساتھ یا کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ کے مینیجنگ ایجنٹ ہوں گے, تو پھر بھی وہ کمپنی جو ہے اس کمپنی کو مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو اصول ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو دیا ہے, provided that this subsection shall not apply to a company which is managed by a managing agent wholly owned or controlled by the federal government or a
پروونشل گورنمنٹ. یہاں پر صرف اجازت کس کمپنی کو ہے کہ جو مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے؟ وہ ایسی کمپنی ہے جو کہ فیڈرلی اونڈ ہے یا پروونشلی اونڈ ہے. سب سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں. دا فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفکیشن ان دا آفیشیل گیزٹ exempt any of the following classes of agreements or contracts from the operation of subsection 1, namely. Subsection 2 جو ہے یہ تھوڑی سی ریلیکسیشن کی بات کر رہا ہے. اوپر سب سیکشن 1 میں یہ بات تھی کہ ایون دو کسی کمپنی کا کسی انڈیویجول کے ساتھ اگر کوئی کانٹریکٹ ہے، کسی کمپنی کا اگر کسی فرم کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، کسی کمپنی کا کسی کمپنی کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے کہ وہ کمپنی پہلی والی کمپنی کی مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ ہوگی، تو پھر بھی اس چیز کو آنر نہیں کیا جائے گا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ اگر کوئی ایگریمنٹس ہوئے ہیں مینیجنگ ایجنٹس کی اپوائنٹمنٹس کے لیے تو ٹھیک ہے. وہ کمپنیز جنہوں نے آپس میں ایگریمنٹس کیے ہیں، اگر کسی ایک کمپنی نے دوسری کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ دوسری کمپنی جو ہے وہ پہلی والی کی مینیجنگ ایجنٹ ہوگی، تو اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، اٹس لائک گڈ، مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ ہو سکتا ہے. وہ کون سے ایگریمنٹس ہیں جن کو ایگزمپٹ کی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. این ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ ود این انویسٹمنٹ ایڈوائزر in relation to an investment company registered under the rules made under the Securities and Exchange Commission Ordinance 1969. اگر کسی کمپنی کا کسی انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور انویسٹمنٹ ایڈوائزر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کمپنی ہے رجسٹرڈ انڈر دا آرڈیننس، تو کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے درمیان جو مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹمنٹ کا کانٹریکٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ بائی ورچو آف دا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا جو ایگریمنٹ جس کو امیونٹی حاصل ہے، جس کے تحت مینیجنگ ایجنٹ اپوائنٹ ہو سکتا ہے، وہ ہے یہ این ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ اپرووڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ود اے فورن کولیبوریٹر ان ریلیشن ٹو اے کمپنی وچ اونز اے ہوٹل ان پاکستان. اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو پاکستان میں ہے اور وہ ہوٹل جو ہے وہ اون کرتی ہے، اور اگر اس کا کسی فورن کولیبوریٹر کے ساتھ اگر وہ کانٹریکٹ ہے اپوائنٹمنٹ آف مینیجنگ ایجنٹ کا، تو مینیجنگ ایجنٹ یہاں پر اپوائنٹ کرنے کی اجازت موجود ہے. My dear students, with this you have really understood the 3 topics. The first topic that we discussed is Chief Executive. اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ چیف ایگزیکٹو کیسے اپوائنٹ ہوگا، چیف ایگزیکٹو کی ٹرم آف آفس کیا ہے، فرسٹ چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، پھر اس کے بعد جو ریمونریشن کے میٹرز ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو یہ جتنے ٹاپکس ہیں دیز آر آف سپریم امپورٹنس. جو ونڈرفل بات مجھے چیف ایگزیکٹو میں لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کسی ایسی بزنس میں انگیج نہیں ہوگا جو کہ کمپیٹنگ بزنس ود دا کمپنی ہے، کہ جس کمپنی کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے وہ کسی دوسری کمپنی کے ایسے بزنس میں انوالو نہیں ہوگا جو کہ کمپیٹنگ بزنس ود دا کمپنی ہے. پھر سرٹن کمپنیز ٹو ہیو سیکرٹریز، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہم نے آج پڑھی ہے. اس کے علاوہ جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا وہ رجسٹر آف ڈائریکٹرز اینڈ آفیسرز ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو بات دیکھی ہے وہ بار آن دا اپوائنٹمنٹ آف مینیجنگ ایجنٹ ہے. آئی ہوپ یو ہیو ریئلی انڈرسٹوڈ دیز 3 ٹاپکس، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو بار بار پڑھیں اور اس میں جتنی بھی ووکیبلری ہے اس کو بھی جذب کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ انسان کو بولنے کے لیے، ایکسپریشن کے لیے الفاظ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جب ووکیبلری کے ساتھ آپ کے پاس اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر لطف جو ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کا دوبالا ہو جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو تو اس کا جواب ڈھونڈے بغیر اس کو جانے نہ دیں. جب بھی کوئی ٹرمینالوجی سامنے آ جائے
اس کا میننگ سمجھے بغیر اس کو جانے نہ دیں. دس از دا فارمولا ٹو انڈرسٹینڈ اینی نالج. ناؤ I would like to discuss with you a quotation which is so very wonderful. Don't be discouraged. It's often the last key in the bunch that opens the lock. یہاں پہ جو آپ کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے، جو گائیڈنس دی جا رہی ہے، وہ یہ ڈونٹ بی ڈسکریجڈ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سم ٹائمز لائف میں ایسے اسپین آ جاتے ہیں، ایسے پیچز آ جاتے ہیں کہ انسان کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، تو وہ پرابلم سے، ہرڈل سے، امپیڈیمنٹ سے ڈسکریج ہو جاتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں گیو اپ کر دوں، چھوڑ دوں اس ٹاسک کو. تو یاد رکھیے گا یہی پوائنٹ آف ٹائم ہے کہ جس کو آپ نے لوز نہیں کر. اینڈ ڈونٹ بی ڈسکریجڈ. اور ڈونٹ بی ڈسکریج کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری کی ہے اس لاک کو کھولنے کے لیے جو آپ کے ٹاسک کو کمپلیٹ کرے گا. Therefore, I suggest you, don't be discouraged. Keep on working hard. Never give up. Try again and again. Thank you very much indeed.